جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ پائسز کی بات کرنے لگے ہیں. کئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں ہوت، کئی اس کو پڑھتے ہیں ہوت، تو دونوں ٹھیک ہیں، عربی فارسی اور اردو میں مستعمل ہیں، ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہیں. اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے بیسیکلی تو مشتری ہے، مگر لیٹسٹ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر نیپچون ہے، کیونکہ یہ ایڈیشن بھی ہو گئی ہے نیپچون پلوٹو اور یورینس کی، تو اس حساب سے جو ہے وہ نیپچون ہے. اور دال اور چے اس کے جو ہے نا وہ ورڈز ہیں جن سے نام رکھے جاتے ہیں. دن جو ہے وہ جمعرات کا ہے، عدد اس کا 3 ہے، اور نیلا یا سبز اس کا رنگ ہے. زرد عقیق اور زرد پکھراج اس کے لیے پتھر ہیں جو بہترین ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا ایفیکٹ جو ہے نا باڈی کے اوپر وہ ڈالیں گے آپ کے، یہ پہنے آپ. اور ہفتے کی طرف ہم آتے ہیں جناب. تو جو ہفتہ ہے آپ کا، اس میں یہ ہے کہ جو ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں، ان کی روشنی میں آپ معاملات کو طے کر سکیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، دعا بھی یہی ہے. اور آپ کے جو مقاصد ہیں نیک، ان کے اندر شاندار کامیابی آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوگی. اور رسک اور ایڈونچر کی خواہش رہے گی اس ویک کے اندر، تو اپنے حساب سے رسک لیجئے اور اس کا بینیفٹ ہوگا اس طرح سے کہ جیسے بزنس میں آپ رسک لے رہے ہیں، رسک لیجئے کیلکولیٹڈ رسک، مطلب آنکھیں بند کر کے رسک نہیں لینا، ٹھیک ہے. ایڈونچر رسک یہی ہوتا ہے کاروبار کے اندر ہے، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل اس طرح کی کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیلکولیٹڈ رسک جو ہے وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی سینسٹیو رہے گی، انرجیز تھوڑی سی لو رہیں گی، کوئی بات نہیں، آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جذبات کی حقیقی عکاسی آپ کر سکیں گے اس ہفتے کے اندر، جو اندر ہے وہ صحیح ایسے پیش کر دیں گے کہ جی یہ ہے، اور آپ کو لگی لپٹی بات جو ہے وہ نہیں کریں گے. جو بھی معاملہ ہے، آپ کاروبار میں ہیں، اپنی لو لائف میں ہیں، اپنے فیملی لائف میں ہیں، آپ کیریئر کے اندر ہیں، ساری چیزیں ایسے آپ نے اوپن کر دینی ہیں. اور عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوستوں کے تعاون سے جو کاروباری مسائل ہیں وہ بھی بڑے جلد اور بڑے احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیرون ملک سفر بڑا عرصے سے اگر کوئی پلان کیا ہوا، تو اس ہفتے میں آپ اللہ کی مہربانی سے بیرون ملک جو ہے وہ سفر کریں گے. اور اگر کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس ہفتے یہ ہوگا کہ ٹکٹس وغیرہ کنفرم آپ کروا لیں گے. پلاننگ ہوئی ہے، ٹکٹس کنفرم کروائیں گے، اور موسٹ پرابلی اس کو کانکریٹ شکل آپ دے سکیں گے. پر یہ ہفتہ جو ہے ٹریول کے لیے بھی بہتر ہے، ٹریول کو فائنلائز کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، اور دیگر بھی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو لوگ نئی سواری خریدنے کے خواہش مند ہیں، یعنی کار خریدنا چاہ رہے ہیں، بائک خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی لگژری کار خریدنا چاہ رہے ہیں، پائسینس، وہ اللہ رب العزت جو ہے اس ہفتے میں ایسے اسباب اور وسائل بیسیکلی تو پیدا کر چکا ہے آپ کے لیے، تو اس ہفتے میں آپ وہ نئی سواری جو ہے وہ لے لیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ ملازمت دیکھ رہے ہیں، پائسز والے، اپنی مرضی کی ملازمت جو ہے، یہ اوورآل ہفتہ جو ہے نا پائسز کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہفتے ہیں، جو بھی دن ہیں، وہ سارے اچھے رکھے. اچھا، جو پائسز ہے نا لیگل میٹرز کے اندر، میری ایڈوائس یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ سیٹلمنٹ جو ہے آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ کریں. ریزن اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو جو چیز ہوتی ہے نا، نام خراب ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیفٹ رائٹ کے جو فالتو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے. مطلب یہ ہے کہ رقمیں بھی بٹورتے ہیں، یعنی جو لوگ آپ کی مثال کے طور پہ وکالت پہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وکالت کوئی برا پیشہ ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ درمیان میں ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں لیفٹ رائٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ سیٹلمنٹ جو ہے نا آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ کریں. وہ یہ وقت جو ہے بڑا کنڈیوسو ہے، بڑا اچھا وقت ہے، اس کو کوشش کر کے انکیش کریں اور ان چیزوں سے نکل جائیں اور کنسٹرکٹیو ہو جائیں. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اپوزٹ سائڈ کی جو جنس ہے، یعنی اگر آپ مرد ہیں تو خاتون، اور اگر آپ خاتون ہیں تو مرد، اس کی اٹریکشن جو ہے نا یہ رہے گی اس ویک میں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا انکلینیشن ٹو ورڈز
میٹریمنی یعنی شادی بیاہ نکاح یا اس طرف رہے گا منگنی کی طرف، شادی سے ریلیٹڈ ایشوز کی طرف جو ہے یہ میٹرز جو ہیں یہ مولڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آگے جا کے بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی یہ کہ جلد بازی کرنے سے گریز کریں، لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین آنکھیں بند کر کے مت کریں۔ لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ بیوقوف بھی بناتے ہیں، اور اس ہفتے میں بھی واچ کرتے رہیں، آگے آنے والے ٹائم میں بھی دیکھتے رہیں، لوگ کہیں آپ کو بیوقوف بنا کے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ آپ سے پہلے بھی اٹھایا گیا اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ٹھیک، اب جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، اس ویک میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کے لیے جناب عرض کرتا ہوں کہ صدقات جو ہیں وہ ہوتی افراد نے یا ہوتی افراد نے کیا دینے ہیں، ٹھیک ہے، میں وہ بتاتا ہوں، کیونکہ جو صدقہ ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، رد بلا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے صدقات دینے، آپ صدقہ دیں۔ قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے اس کا، صدقے کا، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور آقا کی بات جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، آقا نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تو دال چنا، سرخ شکر، سنہری رنگ کا کپڑا، نمک، نقد رقم، بڑا گوشت، زندہ جانور، یہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو شکر ہے نا، آپ نے کوشش یہ کریں کہ یہ جو حشرات الارض ہے نا، کیڑے مکوڑے، اب تو سیزن بھی آن ہو رہا ہے، تو ان کو یہ جو ہولز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ جائیں اور یہاں پہ آپ ڈالیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نا، یہ حشرات الارض جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، رزق بھی بڑھتا ہے، آپ کی گڈ لک جو ہے وہ بھی انہینس ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ان کو جو ہے وہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کی خاطر مدارت کریں، اور جو پرندے ہیں ان کو بھی آپ ان کی بھی دعوت کریں، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی دعوت کریں، یہ آئیں تو ان کو پراپرلی جو ہے وہ ڈیل کریں، اچھا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ قرب الہی کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد نمازیں اپنی بالکل انٹیکٹ رکھنی ہیں، درود پاک جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ رکھنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر، پنجتن پاک پر درود و سلام بھیجتے رہیں، تاکہ ہمارے معاملات جو ہے نا وہ اس دنیا سے لے کر آخرت اور آخرت کے بعد تک کے لیے ہمیشہ کے لیے بالکل اللہ رب العزت کی نظر میں ٹھیک ہوں، دین اور دنیا کی آسانیاں ہوں ہمارے لیے۔ آپ نے نا کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا رحیم و یا اللہ ہو، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد، یعنی یہ 5 نمازوں کے بعد آپ نے 5 یا جتنی بھی آپ نماز اپنے مسلک کے حساب سے پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی ہی آگے ہے، یعنی سجدہ تو رب کو ہی ہے نا، مسلک جتنے مرضی آپ بنا لیں، سجدہ رب کو ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور محبت کے حصول کے لیے یا ودود و یا اللہ ہو، یہ آپ نے جو ہے نا یہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے ہر نماز کے بعد۔